بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، گزشتہ سورہ بقرہ کے متعلق کچھ چیزیں ہم نے سماعت کی تھی۔ آج ہم سنیں گے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کے متعلق۔ معزز سامعین کرام، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اصولی طور پر یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم کی آیات محکمات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات کے الفاظ بھی معلوم ہیں اور ان کا مطلب اور مراد بھی معلوم ہے، گویا یہ آیات بالکل واضح ہیں۔ قرآن پاک کی اکثر آیتیں محکمات ہیں۔ آیات کی دوسری قسم متشابہات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کا معنی تو معلوم ہے مگر ان کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ مثلا آیت کریمہ الرحمن علی العرش استوى، اس آیت کریمہ میں رحمان، عرش اور استوا کے معانی معلوم ہیں مگر اس کی حقیقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، وہ غامض اور بہت زیادہ دقیق ہیں۔ وہ معنی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہیں، مگر جلوہ گر ہونے کی کیفیت ذہن انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہے۔ تیسری قسم کی آیات مقطعات کہلاتی ہے۔ یہ مفرد حروف ہیں جو قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی انہی میں سے ہیں، یعنی جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے تو سورہ بقرہ بھی انہی میں سے ہے۔ دوسرے مقامات پر نون، صاد، قاف، الف لام را، یاسین، طاسیم میم وغیرہ کے حروف آتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کا معنی واضح ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ معزز سامعین کرام، تاہم ہر قسم کی آیات کے احکام پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ان احکام کی حکمت واضح ہو یا غیر واضح۔ مثلا نماز پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کے سامنے تواضع کرتا ہے، وہ اپنے منعم کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے جو کہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات پیش کرنے کی حکمت بالکل واضح ہے۔ اسی طرح روزے کا مقصد نفس کو دبانا، شہوت کو مغلوب کرنا ہے تاکہ انسان میں تقوی کی روح پیدا ہو سکے۔ بھوک اور پیاس سے خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی واضح حکمت ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مساکین کی حاجت پوری کی جاتی ہے تاکہ کوئی غریب بھوکا پیاسا نہ رہے، اور دوسری یہ کہ انسان بخل کے مادے سے پاک ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا رہے گا اس میں بخل کی بجائے سخاوت کا مادہ پیدا ہوگا، لہذا زکوٰۃ کی حکمت بھی واضح ہے۔ اب بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں بڑی گہری ہیں اور ہر آدمی انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا حج کے ارکان میں جملہ ان کے بیت اللہ شریف کا طواف، مینا اور عرفات کا وقوف، جمرات کی رمی، ان احکامات پر عمل تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی حکمت غامض اور دقیق ہیں، مگر ان پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مکلف کے لیے لازم ہے۔ اور جن احکام کی حکمت واضح نہیں ان کے متعلق زیادہ قرید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان احکام کے ہر حالت میں تعمیل کرنی چاہیے، خواہ وہ احکام آیات محکمات کے ہوں یا آیات متشابہات کے ہوں۔ معزز سامعین کرام، حروف مقطعات جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تحقیق، بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ، ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام اور میم حروف مقطعات جو اوائل سورہ میں آئے ہیں ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان صورتوں کے نام ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف
رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف خدا تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی بھی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے، دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد اور برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حروف کے معانی سے عوام کو اطلاع نہیں دی گئی، شاید حامل وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اہتمام کے ساتھ وہی باتیں بتلائی ہیں جن کے نہ جاننے سے دین میں کوئی جرح اور نقصان لازم آتا تھا، لیکن ان حروف کا مفہوم نہ جاننے سے کوئی حرج نہ تھا، اس لیے ہم کو بھی ایسے امور کی تفتیش نہیں کرنا چاہیے۔ حروف مقطعات سے صورتیں شروع کرنے کی حکمت، مفسرین اکرام نے حروف مقطعات کے ذریعے صورتیں شروع کرنے کی حکمت بھی لکھی ہے کہ اہل عرب کو یہ بتانا تھا کہ یہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے کلمات انہی حروف سے مرکب ہیں جو تمہاری گفتگو اور محاورات میں استعمال ہوتے ہیں، تم فصیح و بلیغ ہو، اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ جب ماہرین اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے تو ایک امی جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ اللہ کہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا؟ اگر یہ کلام کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنانے سے کیوں عاجز رہ جاتے؟ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ معزز سامعین اکرام، خلاصہ اور فوائد درس، قرآن کریم میں 3 طرح کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ ہر قسم کی آیات کے احکام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے حقائق سے آگاہ فرمائے، قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔